آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اپنے لیے اور انسان کی معرفت کے اندر حس کو محور بنایا ہے. حس ہی کو منحصر قبول کرتے ہیں، یعنی منحصر ہیں اس کے اوپر، فقط حس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ انسان کے پاس جو مختلف سورسز موجود ہیں معرفت حاصل کرنے کے، ان میں سے جس کے اندر سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہی حس ہے. اس کی خطا اگر باقی سورسوں سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بشر کی معرفت کے لیے اس سورس پر اعتماد کرنا ہے تو پھر اس کی خطاؤں کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہوگا؟ درست ہے؟ اگر آپ حسی ادراک کو محور بنا کر چلیں گے تو آپ واقع کو اپنے سے ہٹ کر ایک حقیقت اور واقع موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. آپ کا مکتب صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ آپ آئیڈیالزم کے اشکالات کے جواب دے سکیں، کہ جس کی ایک شکل جو ہے وہ یونان کے اندر صوفیزم کی شکل میں تھی. صوفیزم کے کیا اعتراض تھے؟ صوفیزم کے جو اعتراضات تھے وہ یہی تھے کہ واقع یا تو نہیں ہے یا اس کو ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اصلا ناممکن ہے. دلیل کیا ہے؟ حواس خطا کرتے ہیں. آپ حواس کے تحت جاتے ہو نا واقع کو ثابت کرنے کے لیے. عقل کے اوپر بھی اعتراض ہے، وہ بعد میں بات آئے گی. ابھی ہماری اس کی بات ہے، پازیٹیوزم کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. حس جو ہے وہ خطا کرتی ہے. جہاں پانی نہیں ہے اس کو پانی دیکھ رہی ہوتی ہے، جو ٹوٹی ہوئی چیز نہیں ہے اس کو ٹوٹی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے، قریب کو دور، دور کو قریب دیکھ رہی ہوتی ہے، چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا دیکھ رہی ہوتی ہے. کتنی ہماری زندگی میں اس کی خطائیں موجود ہیں. تو ان خطاؤں کی بنیاد پہ انہوں نے واقع کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے اعتراضات کیے. آپ کا مکتب اس کا جواب نہیں دے پائے گا پھر، کیونکہ آپ نے تو فقط اس حس کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے آ کر، اور اس کے اندر خطائیں موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سورس ہے بھی منحصر، فقط یہی ہے، اس کے علاوہ ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو آپ کے پاس کوئی پناہگاہ نہیں ہے کہ آپ اس کا سہارا لے کر ان اعتراضات کا جو ہے وہ جواب دے سکیں آ کر. اور حس کے اندر خطائیں کسی کو اصلاً کیا کہہ سکتے ہیں آپ، انکار ہی نہیں ہے کہ حس خطا نہیں کرتی. فرماتے ہیں کہ پازیٹیوزم نے حسی ادراک کو بنیاد قرار دی ہے جس کا معرفت کے باب میں ضعیف ترین مقام ہے. یعنی معرفت کے سورسز کے بارے میں بات چلے، درست ہے کہ حس جو ہے انسان کی زندگی میں ایک کردار رکھتی ہے، لیکن جب ویلیو کی بات آتی ہے، جب ہم ویلیو کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف سورسز ہیں ہمارے پاس، ان میں ویلیو کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے، تو حس کا مقام کہاں آتا ہے؟ نیچے آتا ہے. اور حواس سے خمسہ سے حاصل ہونے والی معرفتیں دوسری معرفتوں کی بنسبت زیادہ خطا ان میں واقع ہوتی ہے. اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ در حقیقت حسی معرفت بھی انسان کے باطن میں واقع ہوتی ہے، گویا انہوں نے خارجی دنیا کو منطقی اور عقلی اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے راستوں کو اپنے لیے بند کر دیا ہے. کیوں؟ کیسے؟ ابھی میں نے بیان کیا، تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتا ہوں. معرفت جب آپ کی حس کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ علم حصولی. درست ہے؟ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے. جب اب خودش ہے تو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، چونکہ آپ کا علم حصولی ہے، اور وہ صورت آپ کے ذہن میں موجود ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سے ذہن کے ہٹ کے تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے. جب وہ آپ کے اندر موجود ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اس واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر ایک صورت میرے ذہن کے اندر آئی ہے، یہ آیا اسی طرح ہے جیسے وہ ہے یا فرق کرتی ہے؟ آیا جو میرے ذہن میں چیز موجود ہے وہ حقیقتاً خارج میں ہے بھی یا نہیں؟ مثلا میں اگر موٹر وے کے اوپر گاڑی کے اندر جا رہا ہوں، مجھے پانی نظر آ رہا ہے، میری صورت میں میرے ذہن میں جو ایک صورت پانی کی بن چکی ہے اس کی. اب آیا یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا کہ جو پانی مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کی صورت میرے ذہن کے اندر موجود ہے، وہ وہاں پر جہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے بھی وہاں پر یا نہیں؟ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
اور آپ کو یہ واضح طور پر پتا ہے کہ حس یہاں پر خطا کرتی ہے آ کر، لہذا اس بات کی ضرورت ہے۔ تو جب اس بات کی ضرورت ہے تو کہاں سے آپ اس بات کریں گے؟ آ کر کسی اور کا سہارا لیں گے، چونکہ حس تو خطا کر رہی ہے، اس کے ذریعے تو نہیں آپ ثابت کریں گے، سہارا آپ کو کسی اور چیز کا لینا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ پازیٹیوزم کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس محور کو اپناتے ہوئے، اس مکتب کو اپناتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے دروازے بند کر رہا ہے کہ حتیٰ وہ واقع کو بھی ثابت نہ کر پائے۔ اور وہ مثالیت پسندوں یعنی آئیڈیالزم کے جو قائلین ہیں کہ اعتراضات کا صحیح جواب دینے سے عاجز ہیں، وہ نہیں دے پائیں گے جواب ان کا، یہ پازیٹیوزم کے اوپر اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے مبنے کے مطابق چلیں، کیا ہے مبنا آپ کا؟ کہ میٹا فزک کے جو مفاہیم ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ محمل ہیں، جس طرح ایک جملہ محمل ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ ہیں۔ تو محمل جملہ آپ ایک ادا کریں یا دو ادا کریں، تین ادا کریں یا چار ادا کریں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ چونکہ کسی کو کوئی معنی ہی نہیں ہے، درست ہے؟ فرق تب آتا ہے کہ جب ایک جملہ معنی رکھتا ہو، ایک لفظ اپنا معنی رکھتا ہو، وہاں فرق آتا ہے، درست ہے؟ مثلا زید اور عامر، فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ چونکہ زید کا اپنا معنی ہے، عامر کا اپنا معنی ہے، فرق نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم محمل جملہ دیکھتے ہیں آ کر، محمل جملہ جو ہے یا محمل لفظ اگر آپ مد نظر رکھیں، اس میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آپ چاہے دیز کہیں، چاہے میز کیا ہے وہ اپنا کوئی اور الٹا لفظ جو ہے وہ بنا لے محمل، آپ کہیں گے کہ برابر ہے میرے لیے، کوئی معنی نہیں ہے ان کا، درست ہے؟ بس محمل جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق محسوس انسان نہیں کرتا۔ کہتے ہیں آپ کے مبنے کو اگر مراد لے لیں کہ میٹا فزک جو مفاہیم ہیں یہ بے معنی ہوتے ہیں، تو میٹا فزک جب ہم جملے بنائیں تو یہ برابر ہونے چاہیے، جیسے محمل جملہ یا محمل کلمہ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ انسان اس کے اندر کسی قسم کا تفاوت و فرق جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا، لفظ سے ہٹ کر اور کسی قسم کا فرق محسوس نہیں کرتا، اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کیسے؟ ہم دو جملے بناتے ہیں، آپ کو اس میں فرق محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں۔ ہم کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آگ علت ہے حرارت کی، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حرارت علت ہے آگ کی، فرق محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی کے سامنے جا کے رکھ لیں، یعنی آپ ایکسپیریمنٹ کے قائل ہیں نا، تو ایکسپیریمنٹ کر لیں، جا کے تجربہ کر لیں، جا کے آپ جا کر دو محمل لفظ رکھیں اس کے سامنے، اور پھر دو میٹا فزک کے جملے جو ہیں اس کے سامنے رکھیں، جیسا میں نے بیان کیا ہے، تو جا کے سامنے رکھیں، آپ کو کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ اس میں فرق محسوس کر رہا ہے، ان دو جملوں کا فرق ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ ان دو جملوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن دیز اور پتہ نہیں مثلا آپ کیا کر لیں کہ خیش کر لیں، وہ اس میں کوئی فرق بیان نہیں کر سکے گا لفظ سے ہٹ کر، لیکن یہاں وہ بتائے گا کہ اس جملے کا معنی کیا بن رہا ہے اور اس جملے کا کیا معنی بن رہا ہے آ کر۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ تمہارا کرنا کہ میٹا فزک کے مفاہیم جو ہیں وہ خالی ہیں اور محمل ہیں، یہ بے بنیاد نظر آتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو قانون علیت کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ ایسے قضیے کا انکار کرتے ہیں جس کے مفہوم کو وہ درک کر چکے ہیں۔ یعنی انسان انکار تب کرتا ہے جب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اگر چیز سمجھ میں ہی نہ آئے، انکار کا معنی بنتا ہے نہیں۔ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اور اس کو آگے کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، میری یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ یہ جب کہتا میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ ایک بات سمجھ میں آئی ہے اس کو اور پھر اس کو وہ قبول نہیں کر رہا۔ تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کا معنی بنتا ہے؟ کوئی معنی نہیں بنتا آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ علیت کا انکار کرتے ہیں، وہ علیت کو سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معنی کو نہیں مانتے۔ آپ اگر میٹا فزک کے مفاہیم کا انکار کر رہے ہیں تو گویا آپ نے میٹا فزک کے مفاہیم کو سمجھا ہے اور پھر انکار کی طرف آ رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ
حصی مبنے کے تحت چل رہے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میٹا فزک کو بے بنیاد قرار دینے کے لیے آپ کے پاس فقط لفظی طور پہ یہ کہنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ یہ بے معنی ہے. پہلے جب آپ اس کو بے معنی کہہ رہے ہیں اس وقت معنی ہے ان کا، یعنی معنی سمجھا ہے پھر کہہ رہے ہیں بے معنی، یعنی ایک مطلب سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھا یہ ہے نا، اس کی تو بے بنیاد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے اس اشکال کی؟ کہ اس طریقے سے آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. پانچواں ایک اور اہم ترین اعتراض جو ہے موجود ہے، اور یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ تمام تجربہ گرا اور ایمپیریسسٹ جو ہیں ان کے اوپر ہے، اور مخصوصاً جو ہے پازیٹیوزم کے اوپر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ حس کے مطابق چلیں گے، حس کے مبنا کو مانیں گے، حس کے روش کو منحصر طور پر مانیں گے، یعنی اور اس حس کے علاوہ کسی اور سورس کو قبول نہیں کریں گے، فقط حسی ادراک کو قبول کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ سائنس بچے گی نہ دوسرے علوم بچیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علوم میں قاعدہ و قانون فراہم کرتے ہیں، سائنس کے اندر بھی اور دوسرے علوم میں بھی، چاہے وہ ہیومینٹیز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ دوسری نیچرل سائنسز ہوں، یا اس سے ہٹ کر علوم ہوں، عقلی مثلا ریاضی ہو یا کوئی اور ہو. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک قاعدہ دیتے ہیں، ایک قانون دیتے ہیں، اور قانون کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کلی ہونا. اگر آپ حس اور تجربے کے تحت فقط چلنا چاہتے ہیں اور اس سے اوپر یا اس سے ہٹ کر کسی چیز کو نہیں مانتے، تو پھر آپ مان جائیں کہ علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ علم کے اندر کھلی مسائل ذکر ہوتے ہیں. آپ فزکس میں کیا کرتے ہیں؟ فارمولے پڑھتے ہیں، اور فارمولہ کوئی ایک مورد کے ساتھ خاص ہوتا ہے یا کلی ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی کی ترکیب بیان کرتے ہیں کیمسٹری کے اندر جا کر، آپ کہتے ہیں H2O ایک فارمولہ ہے، اب جہاں بھی اس کو استعمال کریں گے جا کر پانی جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ کلی فارمولہ ہے. تجربہ آپ نے کتنا کیا ہے اس کے اوپر؟ خاص موارد کے اوپر، خاص شرائط کے اندر، خاص زمانوں کے اندر آپ اس پہ تجربہ کر رہے ہیں آ کر. تو یہ کلی آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہر کا لفظ کہاں سے آپ استعمال کریں گے؟ آپ نے 1000 مورد پر تجربہ کیا جا کر کہ پانی 100 سینٹی گریڈ کے اوپر جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ فارمولہ بنا دیتے ہیں کہ پانی نارمل حالات میں کیا کرتا ہے؟ 100 سینٹی گریڈ کے اوپر بخار بن جاتا ہے. یہ آپ کو حق کس نے دیا؟ حالانکہ آپ نے تو فقط 1000 مورد کے اوپر، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 1100 بھی ایسے ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں. بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ تحلیل کریں گے ان کو، آپ کہیں گے کہ وہ حس سے ہٹ کر ایک عقلی قاعدے کو مانتے ہیں. عقلی قاعدہ بیچ میں آتا ہے تو یہ کلی بن جاتا ہے. لیکن چونکہ ان کو عقلی قاعدوں سے نفرت ہے، یہ ان کو ماننے کے لیے لفظاً تیار نہیں ہوتے، یعنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں مان رہے ہوتے، لیکن عمل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قانون دینا، قاعدہ کلی دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ عقلی قاعدے کے قائل ہیں. اگر ہم پازیٹیوزم کے اس مبنے کو مان لیں تو پھر آپ قانون نہ تو کلی بنا سکتے ہیں، نہ یقینی و حتمی بنا سکتے ہیں، نہ ہی ضروری. ضروری سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ جب ایک فارمولہ بناتے ہیں تو حتمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حتماً اگر یہ فارمولہ استعمال کیا گیا تو معلول وجود میں آ جائے گا، وہ چیز پانی حتماً جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، 100 سینٹی گریڈ پہ حتماً پانی جو ہے وہ بخار بن جائے گا. یہ حتمیت کا آپ لے کر آتے ہیں. یہ ہیومینٹیز کے اندر چلے جائیں آپ جا کر، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ مختلف جو ہے وہ قانون جو ہے وہ استخراج کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ خصوصیتیں حس کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی ہیں. کون سی خصوصیتیں؟ کلی ہونا، یقینی ہونا اور ضروری ہونا. یہ ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جن کو آپ حس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، حواس ظاہر سے یہ درک نہیں ہوتے. ضروری ہونا، آپ ضروری ہونے کو فہم کرتے ہیں عقل کے ذریعے،
آپ یقینی ہونے کو محسوس کرتے ہیں اپنے وجدان میں اور اس کو درک کرتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے، نہ کہ حواس ظاہرہ کے ذریعے۔ اور جن مسائل میں حسی تجربہ ہوا ہے فقط انہی مسائل کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ پازیٹیوزم کے مبنی اور اسی مبنی کے تحت چلتے ہیں تو قانوناً کیا ہونا چاہیے؟ فقط ان موارد کو قبول کرنا چاہیے جن پر تجربہ ہوا ہے۔ آگے جانے جس پہ تجربہ نہیں ہوا وہ آپ کا مبنی کہتا ہے کہ آپ قبول نہ کریں۔ لہٰذا جس مسئلے میں حسی تجربہ نہیں ہوا ہے اس جگہ سکوت اختیار کرنا پڑے گا پازیٹیوزم والوں کو، امپیریسزم والوں کو، اور ہر طرح کی نفی اور اس بات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آخری اعتراض یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر پازیٹیوزم کے اس مبنے کو مان لیا جائے تو پھر ریاضی کا بوری بستر گول کر دیں۔ کیوں؟ ریاضی تو کسی معنی کے اندر حسی نہیں ہے، اس کے تمام مفاہیم جو ہیں وہ عقلی ہیں۔ اگرچہ بعض ایمپیریسسٹ لوگوں نے، ماہرین نے کوشش کی ہے کہ ریاضی کے مفاہیم کو بھی حس کی طرف پلٹائیں، لیکن وہ کوششیں ان کی ناکام گئی ہیں۔ مفکرین قائل ہیں کہ ریاضی کے جو مفاہیم ہیں وہ عقلی ہیں۔ تو اگر ہم پازیٹیوزم کے مبنے کے تحت چلتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ ریاضی اصل کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میٹافزک یا عقلی جو مفاہیم ہیں وہ بے معنی ہیں، علمی نہیں ہے، وہ محمل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاضی پورے کا پورا کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا، اور کوئی بھی عاقل انسان اس مبنے کا قائل نہیں، اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ریاضی جو ہے وہ بے معنی ہے، ریاضی جو ہے وہ محملات پر مشتمل ہے۔ جب بعض پازیٹیوسٹوں نے یہ دیکھا کہ بات ریاضی زیر سوال جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پھر ایک کام ہونا چاہیے کہ ہم منطقی مفاہیم کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے راستہ نکالا ریاضی کو بچانے کے لیے کہ منطقی مفاہیم درست ہے۔ پہلے ہمارا کیا تھا؟ پازیٹیوزم کے مبنے کے ساتھ اگر چلتے ہیں آ کر تو فقط حسی مفاہیم اور بعض معقول ماہوی، مفہوم ماہوی سے ہٹ کر تمام مفاہیم، چاہے وہ منطقی ہیں چاہے وہ فلسفی ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ بے معنی اور محمل ہیں۔ لیکن یہ یہاں پر آ کے بعض معتدل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ دوسرے افراطی تھے، ایکسٹریمزم ان کے اندر آئی ہوئی تھی، ہم ذرا تھوڑے سے معتدل ہیں، معتدل مزاج ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، منطقی جو مفاہیم ہیں وہ قابل قبول ہیں، وہ معنی دار ہیں، معنی رکھتے ہیں وہ۔ پھر کیا کیا انہوں نے کہا ریاضی پس کیا ہے؟ منطقی مفاہیم میں آتے ہیں۔ پہلے منطقی مفاہیم کو قبول کیا اور پھر ریاضی کو منطقی مفاہیم کا مصداق بنا دیا کہ منطقی مفاہیم کا ایک مصداق جو ہے ریاضی ہے۔ ریاضی کے جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ منطقی مفاہیم ہیں۔ یہ انہوں نے رائے حل پیش کیا۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مفاہیم کی تفکیک کیسے ہے، ان کا معیار الگ الگ ہے، ان کی تفکیک جو ہے وہ بڑی دقیق ہے۔ معقول اول و مفہوم ماہوی اور ہیں، اس کی خصوصیت اور ہے، معقول ثانی منطقی اس کی خصوصیت اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، معقول ثانی فلسفی لیں تو ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جب ہم ریاضی کے مفاہیم کو آ کر دیکھتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاضی کے جو مفاہیم ہیں وہ خارج کے ساتھ مربوط ہیں اور منطق کے مفاہیم فقط ذہن میں ہوتے ہیں۔ منطقی مفاہیم پہ جب ہماری بات ہوئی تھی کیا کہا تھا ہم نے؟ اس کا عروض اور اتصاف دونوں کیا ہیں؟ ذہنی ہیں۔ لیکن جب ہم ریاضی کے قاعدے استعمال کرتے ہیں تو آیا ذہن کی کھیل ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں یا خارج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ خارج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے جو ریاضی کے نیچے جو مختلف فارمولے اور مسائل موجود ہیں ان کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خارج کے ساتھ متصف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خارج کی صفت واقع ہو رہے ہوتے ہیں، خارج کا حکم بن رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو وہ کون سے مفاہیم ہیں کہ جو ہوں ذہن میں لیکن وہ احکام بن رہے ہوں، صفت بن رہے ہوں، متصف ہو رہے ہوں خارج کے لیے؟ وہ معقول فلسفی ہیں، فلسفی مفاہیم ہیں۔ پس ریاضی جو ہے وہ معقول ثانی منطقی نہیں ہے، منطقی مفاہیم میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
معقول فلسفی میں سے ہے.